سر میرا ایک اور سوال ہے کہ صبر تو کافی ٹف ہوتا ہے. لوگ زبان سے کہہ تو دیتے ہیں کہ وہ صبر کی راہ میں ہیں، پر یقینی طور پر نہیں ہوتے. اور صبر کی راہ میں کیا لوگوں کا یہ ماننا کہ ایٹ دا اینڈ اللہ اس کو اس کا اجر دے گا، تو کیا یہ سوچ رکھنا سیلفشنس ہے؟ اور کیا یقیناً صبر ایک ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے، تو کیا اللہ صبر کے لیے بھی کسی انسان کو سلیکٹ کرتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف مومن بلکہ ہر انسان صبر کا طریقہ ہی اختیار کرے. اس میں سلیکشن کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام حکم ہے. ایک بات. دوسری بات، نو ڈاؤٹ صبر ایک ڈیفیکلٹ میتھڈ ہے، صبر ایک ڈیفیکلٹ صفت ہے. صبر ایک ایسی چیز ہے جس کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا بہت ہی ٹفسٹ کام ہے. لیکن جو آدمی صبر کے فائدے کو اور زندگی کے راز کو جان لے، وہ ہمیشہ ہر معاملے میں صبر کا طریقہ اور صبر کا دامن ہی تھامے گا. جو آدمی ایک طرف صبر کے فائدے کو جان لے، اللہ اور اس کے رسول نے صبر کے حوالے سے کیا کہا ہے اس کو جان لے، اور دوسری طرف وہ زندگی کی حقیقتوں کو جان لے کہ زندگی میں خدا کا قانون کیا ہے. اس سلسلے میں زندگی کے قوانین کو سمجھنے کے بارے میں دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ دنیا دراصل کانٹوں سے بھری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امتحان کی مصلحت کے تحت بنائی گئی ہے. یہاں کسی آدمی کو پھولوں کا سیج پرسکون زندگی ملنے والا نہیں ہے. یہاں ڈیفیکلٹ اور خاردار راہوں سے گزر کر ہی ایک آدمی کو اپنی زندگی کے سفر کو طے کرنا پڑتا ہے. ایسی حالت میں ایک آدمی اگر پریشان ہو جائے، صدمے والے جذبات کو اپنے اوپر حاوی کر لے، تو پھر وہ ان صورتحال کو نگیٹو انداز میں دیکھے گا. لیکن اگر اس کے اندر صبر کی صفت ہو تو وہ ڈیفیکلٹ سچویشن کو ایز اے چیلنج دیکھے گا، اور پھر وہ صبر کے طریقے کو اختیار کر کے اس چیلنج کو فیس کرنے کی کوشش کرے گا. دوسری بات یہ ہے زندگی کے بارے میں کہ اس دنیا کے خالق نے، کریٹر آف دی یونیورس نے اس یونیورس کو اسی لیے نہیں بنایا ہے کہ یہاں ہر آدمی اپنی خواہشات، اپنی آرزو اور تمناؤں کو پورا کر لے. موجودہ دنیا آرزوؤں کی پوری ہونے والی جگہ نہیں ہے. یہاں لوگوں کی خواہشات انفلفلڈ رہیں گے، ان کی آرزو اور تمنائیں پوری نہیں ہوں گی. اس وقت ایک آدمی جس نے اپنے لیے ایک خواہش کی ہو، اس کی کوئی آرزو ہو، اس کی کچھ تمنائیں ہو، ایمبیشن ہو، اور وہ نہ ملے، تو اب اگر اس کے اندر صبر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ایسا آدمی ڈپریشن کا شکار ہوگا، فرسٹریشن کا شکار ہوگا. لیکن اگر اس کو یہ راز معلوم ہو جائے کہ خالق کائنات نے اس دنیا کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ یہاں خواہش پوری ہوگی اور نہیں بھی ہوگی. خالق کائنات نے اس دنیا کو خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ نہیں بنائی ہے، اس نے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جنت بنایا ہے. تو اصل نشانہ ہونا چاہیے جنت کا حصول، نہ کہ اس دنیا میں کسی چیز کو یا کسی کو پانے کا گول بنانا. یہ کوئی گول نہیں ہے. لہٰذا ایسے آدمی کی نظر میں وہ پیغمبرانہ ہدایت ہوگی جس میں پیغمبر نے یہ کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ دیکھو، ایک بات یاد رکھو کہ جو چیز تم کو مل چکی ہے، جو چیز تم کو مل چکی ہے، اس کا مطلب ہے وہ تم کو ملنی تھی، وہ مل گئی. اور جو چیز تمہیں نہیں ملی ہے تو وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی. تو دس از دا ہائیسٹ اپروچ آف ریئلٹی. اس اپروچ کے ساتھ جب آدمی زندگی گزارے گا تو اس کے اندر صبر کا پہاڑ ہوگا. اور جس آدمی کے اندر صبر کی صفت پیدا ہو، صبر کی صفت موجود ہو، ایسا آدمی اس دنیا میں ڈپریسڈ لائف گزار کر نہیں گزرے گا. وہ ہمیشہ جہاں بھی ہوگا وہ ایک کامیاب زندگی گزارے گا اور گزارے گی. اور ایسا انسان اس دنیا میں ہمیشہ ایک گیور ایگزسٹنس بن کر، گیور وجود بن کر زندگی گزارے گا. اس سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچے گا. ایسے انسان سے کبھی بھی دوسروں کو نقصان نہیں پہنچے گا. جس آدمی کے اندر صبر کی صفت ہو وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، اس کے اندر اسٹریس اینڈ ٹینشن نہیں ہوگا. ایسا انسان ہمیشہ اس دنیا کے لیے گیور انڈیویجول بنا رہے گا، وہ ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہوگا.